ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ کس کام میں آنا چاہیے اور ہم صدقۃ الفطر کیوں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فطرانہ ہے یہ فرض کیا ہے۔ کس کے اوپر فرض کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فطرانہ ہے یہ فرض کیا گیا ہے ہر اس شخص پر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو۔ اب سوچیں گے ایک آدمی بیچارہ غلام ہے وہ کیسے دے گا؟ اس کا مالک ہے نا۔ ایک بچہ جیسے چھوٹا ہے اس کے ابو اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرتے ہیں، ویسے ایک غلام ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا مالک دے گا، تو اسے کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مصلی جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے اسے ادا کر دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ہم اسے کیوں ادا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان میں جھوٹ بولنا منع ہے، گالیاں دینا منع ہے، بھوکا آدمی کبھی غصہ آ جاتا ہے کسی کو کچھ کہہ دیا، زبان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اسے دور کرنے کے لیے، اس چیز کو زائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ کیا کرنا ہے؟ جس بندے سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہے، اسے معاف کروانے کے لیے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعمۃ للمساکین، غریبوں کے لیے، وہ غریب جو آپ کے دروازے تک آ جاتے ہیں اور وہ غریب جو آپ کے دروازے تک شرم سے نہیں آتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں گھر میں غریب آدمی موجود ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، آپ ان تک مال پہنچایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ غذا ہے، کھانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھنے نکلتے ہیں تو اس ٹائم میں نکالتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ لیومن او یومین، صحابہ کرام ایک دن دو دن پہلے بھی نکالا کرتے تھے، سنت میں ہے۔ جب آپ ایک دن دو دن پہلے نکالیں گے یا اس سے پہلے بھی نکال دیں گے تو ہر بندے کی ضرورت پوری ہوگی۔ اب اسی ٹائم میں جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کون سا بندہ آپ کے پاس آئے گا اور چاول لے جائے گا؟ کیا کرے گا لے کر؟ اس وقت اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہی اسے ادا کر دیں تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں کہ عید کے بعد دے دیں گے، ارے دینا ہی تو ہے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں، خود ہی ہڑپ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں وعید سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا تو اس کا وہ فطرانہ قبول ہوگا، لیکن فمن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، جس نے بعد میں ادا کیا اس نے فطرانہ ادا نہیں کیا، معمول زکوٰۃ جیسے معمول الدنوں میں ادا کرتے ہیں ویسے ہی سمجھیے کہ اس کے زکوٰۃ ہے، وہ تو پہلے ادا کر دینا چاہیے۔